بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کہ ظالموں کو بہت برا بدلہ ملتا ہے، اس سے بدتر جگہ اور کمزور لشکر کوئی نہیں۔ اگرچہ گردش روزگار نے مجھے تیرے جیسے شخص سے بات کرنے پر مجبور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تیری وقت میری نظر میں پستر اور سرزنش عظیم اور ملامت بہت زیادہ ہے۔ میں کیا کروں کہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں، میرا سینہ پھونک رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لے کہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ لشکر خدا کے شریف لوگوں کو شیطان کے لشکروں نے قتل کیا جو آزاد شدہ غلام تھے۔ اب یہی ہاتھ ہیں جن سے ہمارے خون ٹپک رہے ہیں اور ہمارے گوشت تمہارے ذہنوں سے نکل رہے ہیں، اور یہ پاکیزہ اور مقدس اجساد جو تمہارے درندوں کی خوراک بنتے رہے کس وجہ سے خاک و خون میں غلطاں ہوئے۔ اگر آج تو ہمیں اپنے لیے غنیمت سمجھ رہا ہے تو جلدی دیکھے گا کہ ہم تیرے لیے سرمایہ نقصان بن گئے ہیں۔ اس وقت تو نے جو کچھ آگے بھیجا اسے دیکھ لے گا، اور تیرا پروردگار لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں خدا ہی سے شکایت کرتی ہوں اور مجھے اسی پر بھروسہ ہے۔ تجھے جو بھی مکاری کرنا ہے کر گزر، تجھے جتنا ہاتھ پیر مارنا ہے مار لے، جو بھی اقدام کرنا ہے کر لے، بس خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، ہماری وحی ختم نہیں کر سکتا اور ہماری انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اپنے دامن سے یہ شرمناک دھبا نہیں دھو سکتا۔ تیری رائے کمزور ہے اور تیری حکومت کے دن بہت مختصر ہیں۔ تیری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، اس دن منادی آواز دے گا، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ تمام تعریف اس خدا سے مخصوص ہے جس نے ہمارے اول کو سعادت و مغفرت سے نوازا اور ہماری آخر کو شہادت رحمت سے سرفراز کیا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان شہداء کا اجر کامل کرے اور اضافہ کرے اور ہمیں ان کا نیک باقی ماندہ قرار دے، اور وہ انتہائی رحمان و رحیم ہے۔ ہمارے لیے خدا ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ترجمہ لہوف، صفحہ 181، 186، نفس المحموم، صفحہ 283، 286، بحار الانوار، جلد 45، صفحہ 133 تا 135۔ زینب سلام اللہ علیہ نے عظیم اور آتشین خطبے سے یزیدیوں کے تمام منصوبوں کو پانی کر دیا۔ اس قدر برق آسا اور واضح تقریر تھی کہ خطبہ زینب اور خطبہ سید سجاد نے شام کے زہر آلود ماحول کو یکسر بدل ڈالا اور صورتحال اہل بیت علیہ السلام کے حق میں مفید بنا دی۔ چنانچہ یزید نے پشیمانی کا اظہار کیا اور اپنے تمام گناہوں کو ابن زیاد کی گردن پر تھوپ کر اس پر لعنت کی۔ نمبر 8، خطبہ حضرت امام سجاد علیہ السلام۔ اشاریہ۔ لگ بھگ 40 سال تک شام اور اس کے اطراف میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف پرچار ہوا تھا۔ امیر شام اور اس کے بعد یزید نے زر پرست خطیبوں کے ذریعے سالہ سال تک حضرت علی علیہ السلام کی منزلت ختم کرنے کے لیے فحش بکا تھا اور گستاخیاں کی تھیں، اور یہ وسیع تبلیغات اس قدر مسلسل لوگوں کے کانوں میں ڈالی گئی تھی، حق کو باطل کی شکل میں پیش کیا تھا کہ لوگ تقرب خدا کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی پر آمادہ تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل روایت پر غور کیجیے۔ جس وقت امام سجاد علیہ السلام قیدیوں کے ساتھ اسیر ہو کر شام میں لائے گئے تو انہیں مسجد کے قریب روکا گیا تھا۔ ایک بوڑھا شامی امام کے سامنے آیا اور بولا، تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں جس نے تمہیں قتل کیا اور شکست سے دوچار کیا اور شہر کے لوگوں کو تمہارے وجود سے راحت بخشی اور امیر المومنین یزید کو تم پر فتح عطا کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا
کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تو نے اس آیت کا مطلب سمجھا ہے جس میں خدا نے فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کا اجر تم سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس بوڑھے نے کہا ہاں یہ آیت پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا اس آیت میں قرابت داروں سے مراد ہم ہی ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل 26 کی یہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق دے دو۔ اس بوڑھے نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں قرابت داروں سے ہم ہی مراد ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنَمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خَمْسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور سمجھ لو کہ ہر غنیمت جو تم پاؤ تو اس کا 5واں حصہ خدا اور رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ بوڑھے نے کہا ہاں یہ آیت پڑھی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اس میں بھی قرابت دار ہم ہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پس اللہ کا ارادہ تو یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی رجس کو دور رکھے اور یوں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بوڑھے نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ ہیں۔ خدا نے خاص ہم اہل بیت ہی کے بارے میں آیت تطہیر کو نازل کیا ہے۔ بوڑھے نے یہ باتیں سن کر چپ سادھ لی، وہ بہت پشیمان تھا۔ اس نے پوچھا رسول کے پاک اہل بیت تم ہی ہو؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تاللہ ان نحن ہم من غیر شک وحق جدنا رسول اللہ انا نحن ہم، خدا کی قسم اس میں کوئی شک ہی نہیں، ہم وہی خاندان ہیں اور اپنے جد رسول خدا کی قسم ہم انہی کے خاندان سے ہیں۔ بوڑھا یہ سب جاننے کے بعد رونے لگا اور غم اور غصے میں اپنا امامہ سر سے پھینک دیا۔ اس کے بعد اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے بولا خدایا ہم تیری بارگاہ میں دشمنان اہل بیت سے بیزار ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر توبہ کرو گے تو خدا قبول کرے گا اور تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ یزید کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ ترجمہ لہوف صفحہ 176۔ ان سنگین حالات اور بھیانک ماحول میں امام سجاد علیہ السلام خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور باطل کا پردہ فاش کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس طرح کہ شام کی مسجد اموی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کامل بہائی کی تحقیق کے مطابق جمعے کا دن تھا۔ خطیب نماز جمعہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ اس طرح ساری مسجد لوگوں سے چھلک رہی تھی۔ نفس المحموم صفحہ 260۔ امام سجاد علیہ السلام کو مسجد میں لایا گیا تاکہ وہ عظمت یزید کا مشاہدہ کریں۔ یزید موجود تھا۔ اس نے بھاڑے کے خطیب سے کہا منبر پر جا کر جو کچھ منہ میں آئے علی و حسین کی برائی کرو، انہیں برا بھلا کہنے میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑنا۔ خطیب منبر پر گیا اور جتنا ممکن ہوا لوگوں کے سامنے امام سجاد علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف بدگوئی کی، یزید کی مداح و ستائش کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے منبر کے قریب سے آواز دی وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرَاضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ۔ اور خدا کا ارشاد ہے ہرگز ان لوگوں کو جو رائے خدا میں قتل کیے گئے ہیں مردہ نہ سمجھو،
بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ تیرے لیے یہی کافی ہے کہ خدا حاکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوے دار ہیں اور جبرائیل ان کے مددگار۔ بہت جلد وہ جس نے تجھے فریب دیا اور تجھے لوگوں کی گردن پر مسلط کیا سمجھ لے گا کہ ظالموں کو بہت برا بدلہ ملتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔